سقیفہ بنو ساعدہ ایک جگہ ہے، مسجد نبوی شریف سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، میں نے اس کی زیارت کی ہوئی ہے، ابھی بھی اس کو ایک باغ کی شکل میں رکھا گیا۔ سقیفہ ایک ایسی بلڈنگ کو کہتے ہیں جس میں تین اطراف سے وہ بند ہو، ایک طرف سے بجائے دروازے کے بالکل کھلی ہوئی ہو۔ اب جدید طرز میں یہ کہنے جیسے ہمارے دیہاتوں میں چوپال ہوتے ہیں، ایسے یہ بنو ساعدہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، اس کی یہ چوپال تھی جس میں بیٹھ کے وہ مشورے، شادی، غمی، یہ کام سارے کرتے تھے۔ وہاں بیٹھ کر یہ مشورہ ہو رہا تھا انصار کا کہ ہم اپنا کوئی خلیفہ بنا دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر وہاں پہنچو، وہاں مسئلہ کوئی بگڑ نہ جائے، امت کے اتحاد میں کوئی فرق نہ آ جائے، تو خلافت کا مسئلہ پہلے حل کر لو۔ یہ تجہیز و تکفین کی طرف مصروف تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہاں پتہ چلا کہ سعد بن عبادہ جو بنو ساعدہ کے سردار ہیں، ان کو خلیفہ بنانے لگے انصار۔ تو وہاں پہنچ کے حضرت عمر نے سمجھایا کہ اب تک آپ وزیر رہے ہیں، مشیر رہے ہیں، ہر معاملے میں آپ اسلام کی مدد کی وجہ سے انصار جیسے معزز لقب سے ملقب ہوئے، مشرف ہوئے، تو اب کیا آپ اسے اتحاد کے اندر رکھنا ڈالیں گے؟ جی ان کا جناب ہماری خواہ یہ ہم آپ کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ایک خلیفہ مہاجرین کا ہو جائے، ایک خلیفہ انصار کا ہو جائے۔ یہ ابتدائی مشورہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حاکم ایک ہی ہوتا ہے، رہنما ایک ہی ہوتا ہے، دو لیڈرز نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ وزراء تھے، مشیر تھے، تو اسی طرح اسی عہدے پر آپ رہیں گے، مشیر اور وزیر کے عہدے پر۔ نحن العمراء وانتم الوزراء، یہ ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ ہم عمراء ہیں، جیسے کہ حدیث ہے نا کتاب الامارہ بخاری شریف میں کہ قریش میں سے ہی جو ہے وہ سردار ہوں گے، ٹھیک ہے نا، قریش میں سے ہی۔ اس لیے کہا گیا خلافت علی منہاج النبوہ جب بھی قیامت تک قائم ہوگی تو اس میں جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے اس پہ پورا ایک رسالہ لکھا ہے، الائمۃ من قریش، ٹھیک ہے، دوام العیش فی الائمۃ من قریش، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ دوبارہ اس سے انشراح صدر ہو گیا سب حاضرین کا، اور اس وقت حضرت عمر نے ایک جملہ بولا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہو لا تحزن، اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے فرمایا اذ ہما فی الغار، اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ۔ اب ان تینوں باتوں کی مصداق کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب کے اوپر انشراح صدر ہو گیا، سینہ کھل گیا اور دماغ روشن ہو گیا کہ واقعی ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے بیعت کی، پھر وہاں جتنے موجودین تھے انہوں نے بیعت کی، یہ تھی بیعت خاصہ۔ پھر بیعت عامہ ہوئی مسجد نبوی شریف میں، تو سب نے وہاں جتنے حاضرین ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سب نے بیعت کی۔ تو کچھ لوگوں نے جو امت کو اختلاف کے گڑھوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ بات گھڑی کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی۔ حالانکہ اسی قبیل کا ایک شخص ہے جو انگلش میں کتابیں لکھتا ہے، جسٹس سید امیر علی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ علی ایٹ ونس گیو ہز ایڈہین ٹو ابو بکر، کہ علی نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی۔ تو معلوم ہوا کہ لوگ تاریخی داستانیں بھی گھڑ لیتے ہیں امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی جی، اور ابھی ایک قول میں نے ان کا پہلے ہی آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اس پر بھی یہ جو اہل تشیع ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ دل سے نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت میں، عمر فاروق کی خلافت میں، عثمان غنی کی خلافت میں کیا حضرت علی کی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں؟ اور جن کی ایک نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی ساری نمازیں ضائع ہو جائیں جی دل سے نہیں پڑھی تھی؟ استغفر اللہ کہو، توبہ توبہ، کیسی عجیب و غریب باتیں کچھ لوگ گھاڑ لیتے ہیں روافض اور تشیع والے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ سبحان اللہ امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بانگ بھی دیتے ہیں تو اس میں ایک ہی لفظ سے تین خلفاء کی خلافت کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، کہ بلا فصل خلیفہ پہلے حضرت علی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تشیع والے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول
حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں جن کی بیعت پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، اور اجماع صحابہ دلیل قطعی ہے۔ صحابہ نے متفق ہو کر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے خلیفہ اول اور خلیفۃ الرسول کا تاج آپ کے سر پر پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔